تھی نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتے نہیں، ہمارے احکامات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، یعنی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے اور میں یہ سب ختم نہیں ہونے والا، میں ہمیشہ اسی حال میں رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ یعنی اس نے اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے خود لکھ رکھی ہے، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ یعنی دنیا کا مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، قبر میں تو کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا اور حشر میں تو بالکل اکیلے اکیلے خالی ہاتھ ہی سب اٹھیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یعنی انہوں نے دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی عزت کا سبب ہوں گے، لیکن کوئی ان کی عزت کا سبب نہیں ہوگا۔ وہاں تو عزت والے وہی ہوں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب حق کی مخالفت پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو۔ ہم ان کے دن گن رہے ہیں کیونکہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے لوگوں کو غلط کام کرنے کی، وہ جب دن پورے ہوں گے تو ہی پکڑ ہوگی۔ عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کام کی آزادی دے رکھی ہے، کوئی اچھا کرے یا برا کرے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت گزرتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے، پر انسان اس مہلت میں بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر پلٹنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وہ دن آنے والا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ زبردست ڈیلیگیشنز جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ جب دنیا کے کسی بادشاہ، کسی پریزیڈنٹ، کسی بڑے انسان سے ملاقات کے لیے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے تو اس کو اپنے لیے بڑا آنر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بڑی عزت کی بات سمجھتے ہیں، لیکن ان کی عزت کا کیا عالم جو رب العالمین کے سامنے لے جائے جائیں گے اور وہ اس کی نظر کرم کا لطف اٹھائیں گے۔ اس سے بڑی عزت کا مقام کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف مجرموں کا حال کیا ہوگا؟ اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اب یہ دو انجام ہے لوگوں کے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، یعنی اس کو اجازت مل گئی ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو، اپنے پاس سے ہی باتیں کر رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی عموماً لوگ ڈرتے ہیں نیکی کی طرف آنے سے یا اللہ کی عبادت سے کہ شاید ہم آکورڈ لگیں گے یا دوسروں کی نظروں سے گر جائیں گے، حالانکہ اس کے برعکس ہے بات۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، آسمان والوں کے اندر ان کے لیے پکار آتی کہ وہ ان سے محبت کریں اور پھر وہ محبت زمین پر بھی اتار دی جاتی اور یہ محبت پائیدار ہوتی ہے جو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ہوتی۔ آج ہم صحابہ کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آج ہم ان بزرگوں کا حال پڑھنے تو ہماری آنکھیں تر ہو جاتی، ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، صرف ہم کس سے جانتے ہیں؟ ان کے اچھے اعمال سے۔ تو جو بھی شخص اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ وہ خود اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرتا، کوئی کمپین نہیں چلاتا کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو محبت کا نسخہ کیا ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہنے والا، کیونکہ دل رب کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ جس کے لیے جس کا مسخر کر دے۔
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، بس بے شک ہم نے اس کلام کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں، وتنذر به قوما لدا، اور ہر دھرم جھگڑالو لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں، جو اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں محض بحث مباحثے کرتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ یعنی وہ اپنی ساری طاقت اور سب قوت کے باوجود دنیا سے ایسے مٹے کہ کسی کو ان کی خبر بھی نہیں، نام بھی معلوم نہیں، کتنی بستیاں ایسی تباہ ہو چکی۔